اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو سب سے پہلے میں موضوع کے جو دو الفاظ ہیں ان کی ڈیفینیشن پیش کروں گا۔ جوان ایک لفظ یوتھ جس کو کثرت سے استعمال کیا گیا ہے قرآن میں اور روایات معصومین علیہ السلام میں اور معاشرے میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے حتیٰ جو پریگننسی ہے اس کے دوران بھی سب اصطلاحات کو الگ الگ استعمال کیا ہے، اور پھر موجودہ سائنس نے 20th سینچری کے اندر 20ویں صدی میں جتنی اصطلاحات دی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جو 1400 سال پہلے قرآن نے اصطلاحات دی ہیں، ٹرمینالوجی وضع کی ہے، وہ آج تک اپلیکیبل ہے۔ جیسے کہا علاقہ ہے، کلاٹ ہے، اور پھر مراحل مختلف ہیں پریگننسی کے۔ اسی طرح سے پھر ایک پیدائشی نومولود بچہ ہے اور پھر اس کا ایک مرحلہ آ جاتا ہے۔ سائیکالوجی میں سب چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، جہاں پہ پرسنالٹی ٹریٹس اور میموری ڈسکس کرتے ہیں وہاں یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ پھر 3 برس کا بچہ، پھر 7 برس کا بچہ، مختلف مراحل ہیں۔ یہ کب تک ایک بچہ بچہ رہتا ہے اور جوان نہیں کہلاتا؟ جب تک سن بلوغ تک نہ پہنچ جائے۔ عربی میں بلوغ سے پہلے لفظ صبی استعمال ہوتا ہے، صاد بے یہ صبی۔ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا، اور ہم نے یحییٰ کو نبوت دی جبکہ وہ ابھی صبی تھے۔ حکمت یا بہرحال حکمت دی، دانائی دی، جبکہ ابھی وہ نابالغ تھے، صبی تھے، جوان نہیں تھے۔ نوجوانی اور جوانی، یہ فارسی میں 2 الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ نوجوانی بلوغ کے بعد سے 18 سال تک، اور 18 کے بعد جوانی۔ بہرحال اب یہ تمام مراحل ہیں، تو سائنس کے لحاظ سے بلوغ سے لے کے تقریباً 30-32 برس تک انسان کو لفظ جوان استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جوانی کے مراحل ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے 40 تک بحث کیا کہ انسان جوان ہے، اس کے بعد پھر میچور ہو جاتا ہے۔ اس لیے 40 کے بعد کے مراحل میں اگر گناہ کرو تو پھر توبہ آسانی سے قبول نہیں ہوتی، دعا آسانی سے قبول نہیں ہوتی۔ میں منفی باتیں کم سے کم پیش کروں گا۔ 40 کے بعد مستحبات مختلف ہیں۔ اسلام میں ہر سن و سال کے حساب سے مستحبات اور ذمہ داریاں مختلف ہیں ہر مرحلے کی۔ آج ہمارا موضوع ہے جوان۔ تو اب جوان سائنس کے لحاظ سے تقریباً بلوغ سے لے کے 30-40 برس تک کے مرحلے کا نام ہے۔ ابھی بھائی ایک روایت کو پیش کر رہے تھے، میں اسی کو ذہن میں لے کے آیا تھا، لیکن روایت میرے ذہن میں نہیں تھی، میں آیت کو پیش کرنے والا تھا، لیکن وہی موضوع۔ جوان قرآن کی روح سے جو ایمان جس کا جوان ہے وہ جوان ہے۔ انہم فتیہ، لفظ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے، فتح۔ فتح کہتے ہیں جوان کو عربی زبان میں، شباب اور فتح، یہ 2 الفاظ ہیں جو جوان پہ اطلاق کرتے ہیں عربی زبان میں۔ انہم فتیہ، قرآن میں اصحاب کہف کے لیے اللہ نے کہا کہ انہم فتیہ، بے شک وہ جوان تھے، جبکہ وہ جوان نہیں تھے دنیاوی لحاظ سے، سب بزرگ تھے، بوڑھے تھے، لیکن اللہ نے ان کی ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا انہم فتیہ، ایمان کے لحاظ سے وہ بہت جوان تھے۔ اور ایک مشہور معروف حدیث جو سب کے ذہنوں میں ہوگی کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، کہ کوئی جوان نہیں سوائے علی بن ابی طالب کے۔
جوان ہیں تو علی بن ابی طالب، یعنی اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن ڈیفینیشن مجھے پیش کرنا ضروری تھا. تو پیغمبر اسلام نے کل ایمان قرار دیا تو آپ کو ہمیشہ جوان قرار دیا. امیر المومنین جوان ہے کیونکہ ایمان کے لحاظ سے سب سے بالا تر ہے. تو اب ایمان کے لحاظ سے انسان جوان ہوتا ہے تو جوان ہے. معاشرے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سوسائٹی کیا چیز ہے؟ پوری ایک بحث ہے سوسیولوجی میں، اور اسلام نے بھی اس بحث کو پیش کیا. ائمہ کے حدیث میں ہے کہ انسان سوشل اینیمل ہے. سوسائٹی افراد سے بنتی ہے. ہم لوگ تنہا رہنا پسند نہیں کرتے، ہم لوگ گروہ میں رہنا پسند کرتے ہیں. اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو مختلف جانوروں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں. کچھ اکیلے رہتے ہیں، کچھ گروہ میں رہتے ہیں. مثلا شیر گروہ میں رہتا ہے، بھیڑیا گروہ میں رہتا ہے، ریوڑ ہوتا ہے گائے بھینسوں کا. انسان سوشل اینیمل ہے، اسے تنہائی پسند نہیں ہے. پرسنل سپیس چاہیے ہوتی ہے لیکن یہ سوشل اینیمل ہے. تو انسان معاشرہ بناتا ہے. معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے. وہ افراد جب آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ سوسائٹی کہلاتی ہے. 5 ریلیشن شپس لکھے ہیں افراد کے لیے فقہا نے. پہلا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ہے، اس کا خدا سے وابستگی ہے. وہ عبادات کے ذریعے ہے، مناجات کے ذریعے ہے، دعاؤں کے ذریعے ہے، اس کی احکام کی بجاوری کے ذریعے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو سب سے پہلا انسان کا جو رابطہ ہے وہ خدا کے ساتھ، کیونکہ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق. دوسرا جو تعلق ہے وہ انسان کا اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ہے. اپنے تمام کے تمام یعنی خونی رشتہ دار، اپنے والدین ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. تیسرا ریلیشن شپ انسان کا معاشرے کے دوسرے تمام افراد کے ساتھ ہے. چوتھا ریلیشن شپ انسان کا انوائرمنٹ کے ساتھ ہے، ماحول کے ساتھ ہے. ہر چیز انسان کی اس رویے کی، انسان کی ٹریٹمنٹ کی نہ صرف محتاج ہے بلکہ مؤثر ہے. یعنی انسان سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس پہ. معاشرہ ہم تباہ کرتے ہیں. دیکھیں میں مجلس کا ماحول اور ہوتا ہے، سیمینار کا اور ہوتا ہے، تو میں ایسے ہی بات کروں گا، مجلس کا ماحول نہیں بنے گا. یہاں میں ایک آیت کو پیش کروں گا، سورہ روم میں ظاہراً یہ آیت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جتنا بھی فساد، یہ انگریزی میں کہتے ہیں کرپشن، all the corruption that you see on the surface of the earth and in the oceans، جتنا فساد دیکھ رہے ہو، جتنی کرپشن دیکھ رہے ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی پہ ہو یا سمندروں میں ہو، یہ انسانوں کا کیا دھرا ہے. بما کسبت ایدی الناس، ایدی جمع ید کی یعنی انسانوں کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. تمام کرپشن انسان کی ہے، چاہے سمندروں میں ہو چاہے خشکی پہ ہو. تو انسان کا انوائرمنٹ کے ساتھ ریلیشن شپ نہایت اہم ہے. اور اسی طرح سے انسان کا جو ایبسٹریکٹس ہیں، بہت سی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، معلومات ہیں، علم ہیں، علوم ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو حقیقت ہیں، حقائق اور مفاہیم کے ساتھ انسان کا ریلیشن شپ ہے. یعنی علم کا ریلیشن شپ، اطاعت کا ریلیشن شپ. اب اس میں نہیں جاؤں گا دوبارہ. تو اب ہے معاشرہ جس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ انسان کا ڈیولپ ہوتا ہے. یہ فقہا نے 5 انسان کے ریلیشن شپ ڈسکس کیے ہیں. کچھ اب احکام سب کے ذہنوں میں کہ 5 طرح کے. کچھ ریلیشن شپ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مباح ہیں. معاشرے کے اندر ہم سب افراد مل کے معاشرہ بناتے ہیں. جب تک افراد رہتے ہیں، معاشرے کا جز بننا نہیں چاہتے، اس میں کوئی رول پلے نہیں کرنا چاہتے، تو ان کا نقش، ان کا کوئی رول ہوتا نہیں ہے، ان کا کوئی نقش نہیں ہوتا اس معاشرے میں. لیکن اگر ایک انسان اپنا نقش ادا کرنا چاہے تو معاشرے میں ہر انسان مؤثر ہے، ہر انسان. آج ہمارے نوجوانوں کا اور معاشرے کے تمام افراد کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک فرد ہوں، میرا کوئی نقش نہیں ہے معاشرے میں، میرا کوئی رول نہیں ہے، میرا کوئی اثر نہیں ہے۔ آثار کی کیفیت فلسفے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ کچھ اعتباری چیزیں ہیں، اب ان سب بحثوں میں صرف یہ چھو رہا ہوں، آگے بڑھوں گا کیونکہ میں اپنے موضوع سے متعلق زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن معاشرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ اعتباری چیزیں ہیں، جیسے ہم ان کو بنائیں گے وہ ویسے ہی بنیں گی۔ وقت ہم نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ اس وقت 11 بجنے میں 10 منٹ ہے، کل سے اگر ہم گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر لیں تو پھر 12 بجنے میں 10 منٹ ہوں گے، بدل جائے گا اور سب تسلیم کر لیں گے تو جیسا ہوگا، اسے کہتے ہیں فلسفے کی روح سے اعتباری اشیاء۔ جب ہم سب فیصلہ کر لیں، آج پوری دنیا نے فیصلہ کر رکھا ہے ریڈ لائٹ پہ ہم رک جائیں گے، گرین لائٹ پہ چلیں گے۔ اگر ساری دنیا فیصلہ کر لے کہ نہیں ہم اس کو برعکس کر دیں گے، گرین پہ رکیں گے اور ریڈ پہ چلیں گے، جیسی سرخ لائٹ آئے گی تو ہم چل پڑیں گے، تو کیونکہ اعتباری اشیاء ہیں یہ سب بدل جائے گا نظام، اور ریڈ لائٹ پہ جانا درست ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں اعتباری نہیں ہیں۔ معاشرے کے اندر ہر انسان کا ایک رول ہے، ہر انسان کا ایک نقش ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی اپنے نقش کو، اپنے اس رول کو پلے کرنا بند کر دے تو پھر اس معاشرے کے اندر اس کا اثر کم ہوتا چلا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا اس پہ، میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، میری اس گفتگو کا آپ لوگوں پہ ایک اثر ہو رہا ہے۔ یہ اثر کتنی دیر باقی رہے گا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، اس کے بعد یہ اثر جو آپ لینا چاہیں گے بس وہی باقی رہے گا، اس کے علاوہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ حوادث، واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کے آثار بہت دیر تک باقی رہتے ہیں۔ جیسے واقعہ کربلا ہے، آج تک اس کا اثر باقی ہے۔ یہ آپ کی موجودہ کنٹمپریری ہسٹری سے پیش کروں، 9/11، 11 ستمبر کا واقعہ، اس کا اثر بہت دیر تک باقی رہے گا۔ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی جائے گی تو اس کی وجہ سے، دہشت گردی کنٹرول کی جائے گی تو اس کی وجہ سے۔ معاشرے میں ہر فرد کا ایک نقش ہے، ایک رول ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وعجل فرجہ، کہ اگر ہر انسان اپنا نقش ادا کرتا رہے اور جو اس کا وظیفہ شرعی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، تو پھر معاشرے کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہوگی، کوئی انحطاط نہیں ہوگا، کوئی زوال نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ میں اپنا نقش ادا نہیں کروں گا، میں اپنا رول پلے نہیں کروں گا۔ تو آج معاشرے میں جتنے نقائص اور خرابیاں نظر آتی ہیں اس وجہ سے نظر آتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نوجوان ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اب اگر حضرت سلمان فارسی کو بھی دیکھا جائے 200 سال سے زیادہ ہیں، لیکن ان کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو مولا نوجوانوں کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ گیلی لکڑی کی مانند ہوتے ہیں۔ گیلی لکڑی جو درخت سے وابستہ ہوتی ہے، جو بھی درخت پہ لگی ہوتی ہے نا، وہ گیلی لکڑی کہلاتی ہے۔ وہ جلدی سے مولڈ ہو جاتی ہے، اس کو آرام سے کسی بھی شیپ میں آپ مولڈ کر سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے انسان کے اوپر کہ اس کے بعد پھر وہ خشک لکڑی کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو موڑنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی لکڑی، لیکن تبدیل نہیں ہوگی۔ جناب سلمان فارسی بہت مسن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر چیز کو بدلتے چلے جا رہے تھے، اپنی زندگی کو بدل رہے تھے۔ ہیں بوڑھے لیکن ایمان ان کے اندر جوان تھا۔ تبدیلی بہت ضروری ہے۔ اب آئیں، میں کچھ مسائل کو پیش کروں گا، پھر ان پہ بولنا چاہوں گا۔ کچھ مسائل کی طرف بھائی نے بھی اشارہ کیا تھا کہ معاشرے کے اندر نا امیدی، نوجوانوں کے اندر، اور بہت سے مسائل ہیں۔ میں ایک سوسائٹی کی ویسٹرن ڈیفینیشن کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک سب لوگ میرے ساتھ ہیں؟ اللہ،
واجل فرق. ایک سوسائٹی کے اندر ویسٹرن، وہاں پہ ایک بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں نا تو سوسائٹی، کلب اینڈ سوسائٹی اکاؤنٹ کہلاتا ہے. لفظ سوسائٹی جس کو آپ معاشرہ کہہ رہے ہیں، بعض اوقات ایک کلب اور سوسائٹی ایسی ہوتی ہے جیسے گولف کلب ہے، بک سوسائٹی ہے، لائبریری ہے، مختلف سوسائٹیز ہوتی ہیں. ہم لوگوں نے خود سے ایسوسیشنز اور سوسائٹیز بنا رکھی ہیں. یہ صرف مثال کے طور پہ ڈاکٹرز کی ایک سوسائٹی ہے، یہ انجینئرز کی سوسائٹی ہے، یہ خاص طبقے کی سوسائٹی ہے، یہ جوانوں کے لیے ہے، یہ صرف خواتین کے لیے ہے. آج موجودہ ڈیفینیشن کے لحاظ سے سب سے بڑی سوسائٹی کا نام سوشل میڈیا ہے، اور میں کسی سوشل میڈیا کا نام نہیں لوں گا، میں اسے پروموٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن کہتے ہیں آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا نام چائنا نہیں ہے. 1 ارب 26 کروڑ یا 40 کروڑ تک فگر دے رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. دنیا کے ہر 5 میں سے 1 آدمی چینی ہے. یورپ میں اس وقت کہہ رہے ہیں لوگ کہ سب سے بڑی آبادی کا نام چائنا نہیں ہے اس وقت، بلکہ سب سے بڑی آبادی سوشل میڈیا ہے. اور کتنی ہی اچھی اور بری چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے عام کی جاتی ہیں. میں ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں، آپ اختلاف نظر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ میری اپنی تحقیق ہے اور اس پہ میں ابھی تک باقی ہوں. تقریباً 16 سالہ عملی زندگی کا میرے نتیجہ پیش کر رہا ہوں. برائی معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. برائی خود بخود بڑی جلدی پھیلتی ہے. اچھائی کو، خوبیوں کو رائج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اسلام میں امر بالمعروف واجب ہے اور نہی عن المنکر واجب ہے. برائی سے روکو اور اچھائی کا لوگوں کو فرمان دو، حکم دو. برائی خود بخود جڑیں پکڑ لیتی ہے، بے پردگی خود بخود پھیلے گی. ہر وہ چیز جو برائی ہے نا وہ بہت جلدی پھیلتی ہے معاشرے میں. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کے لیے مزین کر کے پیش کیا گیا. حب الشہوات یعنی خواہشات کو مزین کر کے انسانوں کے لیے پیش کیا گیا. کون سی خواہشات؟ کہاں؟ اپوزٹ جینڈر کی. حب النساء یعنی من النساء والبنین. ہر انسان عورتوں کو چاہتا ہے، اولاد چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، سونا چاندی، شہرت کا. یہ سب چیزیں مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور اس میں اٹریکشن ہے، اس میں کشش ہے، اس میں ایک جاذبیت ہے. انسان کی خواہشات کے اندر علماء نے بحث کی ہے سب سے جو بڑی اس کی خواہش ہوتی ہے وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہوتی ہے، جن سے مخالف کے ساتھ ہوتی ہے. اچھائی کو رائج کرنا پڑتا ہے، خود بخود رائج نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا، علماء سے کہا کہ تبلیغ واجب ہے. رائج کرنا مشکل ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا ہماری لائفز کو ٹیک اوور کر گیا. ہمارا کنسنٹریشن سپین، پرانی نسل کا کنسنٹریشن سپین زیادہ ہے، توجہ کا، ان کے تمرکز. اور نوجوان نسل جو سوشل میڈیا والی ایج ہے، ڈیجیٹل ایج کے لوگ ہیں، ان کا کنسنٹریشن سپین بہت محدود ہے، بہت چھوٹا. برطانیہ کے ایک ریسرچر کی تحقیق ہے، وہ کہتا ہے کہ 5 سے 6 منٹ ڈیجیٹل ایج والے بچے 5 سے 6 منٹ کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں. اس کے بعد ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، وہ کوئی اور سوچنے لگتے ہیں. تو ان کو 5-6 منٹ بعد بریک دے کے دوبارہ جمع کرنا پڑتا ہے ان کے افکار کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیجیٹل ایج کے لوگ ہیں. اس وقت سب سے بڑا ایشو عدم توجہ ہے. نوجوانوں کا آئندہ آنے والا سب سے بڑا مسئلہ
لیک آف کانسنٹریشن ہوگا، ان کی کسی بھی چیز میں توجہ باقی نہیں رہے گی. جو سب سے انگریزی کے اندر ایک محاورہ ہے A picture says 1,000 words. ایک تصویر 1,000 الفاظ کہتی ہے. ایک تصویر 1,000 الفاظ کہتی ہے. گزشتہ دنوں برطانیہ میں ایک تصویر دکھائی کہ 21ویں صدی کی ایک فیملی کی تصویر اور 20ویں صدی کے شروع کی ایک فیملی کی تصویر، ایک خانوادے کی. 100 سال میں کتنا فرق آ گیا. اور پھر کسی نے لکھا کہ if a picture says 1,000 words then this picture says 1,000,000 words. اگر ایک تصویر 1,000 الفاظ کہتی ہے تو یہ والی تصویر 10 لاکھ الفاظ کہہ رہی ہے. کیا؟ میں صرف تصویر کا نقشہ کھینچوں گا آپ کے سامنے کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ دونوں تصویریں موجود نہیں ہیں. 20ویں صدی میں ایک کھانے کی میز پہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھوں میں کانٹا اور چمچ ہے اور سب آپس میں بات کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. باپ بچوں سے پوچھ رہا ہے کہ آج تم نے اسکول میں کیا پڑھا، ماں بچوں سے پوچھ رہی ہوم ورک کیا تھا نہیں کیا تھا، ٹیچر نے کیا کہا تھا. سب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کمیونیکیشن. اور 21ویں صدی میں سب کے ہاتھ میں ڈیجیٹل موبائل فون ہے، چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں گیمز ہیں، کھانا کھاتے جا رہے ہیں اور گیمز کھیل رہے ہیں، یا اپنے واٹس ایپ پہ جواب دے رہے ہوں گے، یا اپنے ای میل کو چیک کر رہے ہوں گے، یا اپنے ٹیکسٹ میسیجز کو پڑھ رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں. اور اگر بچہ کے کہتا ہے کہ بابا میں پاس ہو گیا ہوں تو باپ موبائل فون کی طرف دیکھتے دیکھتے کہتا ہے یعنی آئی کانٹیکٹ تک منتقل نہیں ہوتا. سب سے جو کی ہے، جو کہتے ہیں نا کلید ہے، جو چابی ہے کمیونیکیشن کی، وہ آئی کانٹیکٹ ہے، وہ انسان کا دیکھنا ہے. یہ جو پیغمبر اسلام نے فرمایا نا کہ بچوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے رہا کرو، اپنے بچوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے، عبادت ہے، اور بچوں کا ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا سوائے آپ اپنے گیجٹس کو رکھیں اور گیجٹس کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیں، اس کے علاوہ اس پہ مت جائیں. سب سے بڑا آئندہ کھڑے ہونے والا ایشو ہمارے لیے، میں ایک دوبارہ جملے کو دہراؤں گا جو میں نے اشرے میں بھی ایک جملہ کہا تھا. دنیا آپ کے لیے، ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے. دولت آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آپ دولت کے لیے نہیں بنائے گئے. ساری چیزیں انسان کی خدمت میں ہیں، انسان ان چیزوں کی خدمت میں نہیں ہے. ایک آیت پیش کر دوں جو میں نے وہاں پیش نہیں کی تھی. جناب ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعجل فرجهم، ان سے سوال کیا، یعنی قرآن میں آیت ہے افرأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے حبیب کیا آپ نے اس آدمی کو، اس شخص کو دیکھا ہے جس کا خدا اس کی خواہشات نفس، اس کا ہوائے نفس بن چکا ہے. افرأیت الذی اتخذ الہہ ہواہ، ہوائے نفس اس کا الہ، اس کا معبود بن چکا ہے، وہ اپنی خواہشات کی پرستش کرتا ہے. سوشل میڈیا ہماری خدمت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت ہم سوشل میڈیا کی خدمت کر رہے ہیں. کیسے؟ اگر آپ اپنے وقت کو مشخص کر لیتے ہیں کہ میں نے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ سوشل میڈیا کو دینا دن میں، تو پھر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور اگر آپ جب چاہیں کوئی آپ کو ٹیکسٹ کر دے، جب چاہیں کوئی آپ کو کچھ بھیج دے اور آپ فوراً اس کو پڑھیں، دیکھیں اور اسی وقت جواب دینے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اسی میں لگے رہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں. اس سے زیادہ سوشل میڈیا کے خلاف نہیں بولوں گا، اور کیونکہ یہ بعد میں ایسا ہی کوٹ کیا جائے گا کہ اس کے خلاف نہیں. سوشل میڈیا بہترین آج میڈیم ہے کمیونیکیشن کا، بہترین میڈیم ہے، لیکن ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کریں. میرا اختلاف اس کے صحیح استعمال پہ ہے، سوشل میڈیا سے نہیں ہے. سوشل میڈیا بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے اپنی باتیں پہنچانے کا. آج
ڈیجیٹل میڈیا اور آج خود سے یعنی کہہ لیں کہ مین اسٹریم میڈیا، ٹیلی ویژنز اینڈ ریڈیوز اور اخبار ان چیزوں کو کور نہیں کر رہے جس کو سوشل میڈیا کور کر رہا ہے. بے انتہا انٹرنیشنل نیوز کور نہیں کر رہے ٹیلی ویژنز اینڈ ریڈیوز اینڈ نیوز پیپرز جس کو سوشل میڈیا کور کر رہا ہے. تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا وائٹل رول پلے کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. اس سے برائیاں بھی پھیل رہی ہیں. میرا صرف اور صرف اس کے نیگیٹو سائڈ کے خلاف میرا نظریہ ہے، اس کے پازیٹیو سائڈ بہت اچھی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے تاکہ سوشل میڈیا ختم ہو جائے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. سوشل میڈیا ختم ہو جائے. نہیں، میرے موضوع سے سوشل میڈیا آج بہرحال ساری بڑی بڑی نیوز ٹی وی پہ بعد میں آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ پہلے آ جاتی ہیں، اور جھوٹی خبریں بھی ساری پہلے اسی پہ آتی ہیں اور بعد میں پھر ان کی تردید بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی، ایک ہے ہمارا سب کا کنسنٹریشن سپین، خصوصاً نوجوانوں کا. کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچوں کا کنسنٹریشن سپین بڑھے، نہ صرف مجلسوں کے لیے، لیکچرز کے لیے، سیمینارز کے لیے، بلکہ کلاس روم کے لیے، پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے، اپنی تحقیق کے لیے. انسان علم کے لیے خلق کیا گیا ہے، انسان سیکھنے کے لیے خلق کیا گیا ہے، انسان پڑھنے کے لیے خلق کیا گیا ہے. قوم مقدس کے ایک بہت بڑے محقق آیت اللہ حسن زادہ آملی، ڈاکٹرز نے ان سے کہا کہ آپ کی بینائی بہت کمزور ہو چکی ہے، اب آپ پڑھنا چھوڑ دیں. انہوں نے کہا میں مرنا پسند کروں گا لیکن پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پڑھنا چھوڑ دوں. 80 برس کے ہوں گے لیکن ابھی بھی 14 سے 16 گھنٹے مطالعات کرتے ہیں. ابھی پڑھاتے نہیں ہیں، پڑھانا بند کر دیا ان کی صحت کی وجہ سے، لیکن ابھی بھی 14 سے 16 گھنٹے مطالعات کرتے ہیں. تو نوجوانوں کا کنسنٹریشن سپین جو ہے بڑھنا چاہیے. میں یہ نہیں توقع رکھتا کہ 14 سے 16 گھنٹے پڑھیں، لیکن جتنے بھی فل ٹائم ایجوکیشن میں ہیں ان کو کم از کم 8 سے 10 گھنٹے پڑھنا چاہیے جو ایجوکیشن میں ہے. اور یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، 8 سے 10 گھنٹے کم از کم جو ایجوکیشن میں ہے اس کو پڑھنا چاہیے، کم از کم. نوجوانوں کے لیے ایک حدیث کو پیش کروں گا کہ اپنی زندگی کیسے منظم کی جا سکتی ہے، اور یہ ہر طبقے کے لیے ہے، ہر مرحلے کے لیے ہے. اور یہ حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ فرماتے ہیں اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. 7ویں امام کی حدیث ہے کہ 4 حصوں میں، یعنی 24 گھنٹے کا اگر دن ہے تو اس کو 6 گھنٹوں کے 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ آرام کا ہے، یعنی 6 گھنٹے سو. ایک حصہ کام کا ہے، یعنی کم از کم 6 گھنٹے کام کرو. ایک حصہ انسان کی سوشلائزیشن کا ہے، اب اسی میں سے انسان اپنا ٹائم کم کر کے اور اپنی کام کو بڑھا سکتا ہے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کر سکتا ہے، اپنے آرام کو بڑھا سکتا ہے. 7-8 گھنٹے آرام کرنا چاہے، لیکن 8 گھنٹے سے زیادہ آرام نہیں کرنا چاہیے ایک نارمل آدمی کو. بیمار ہو، مریض ہو، وہ اور ایشو، لیکن ایک نارمل آدمی کو 8 گھنٹے سے زیادہ آرام نہیں کرنا چاہیے. 6 گھنٹے امام فرماتے ہیں ضروری ہے دماغ کے لیے، جسم کے لیے، لیکن 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں. اور ایک حصہ عبادات کے لیے ہے، اللہ سے راز و نیاز کے لیے. 8ویں امام علیہ السلام نے اس کی تشریح میں فرمایا، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے، واجل فرجہ، آپ فرماتے ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، بزنس کرنے والا، تجارت کرنے والا، کام کرنے والا، حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اگر تم نیت کرو کہ میں جو کچھ کماؤں گا حلال کماؤں گا تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. نوجوانوں کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم مینجمنٹ کو اولویت دیں. امیر المومنین کی آخری وصیت یہ ہے
کہ اوصیکما، اے میرے دونوں بیٹوں میں آپ دونوں کو وصیت کرتا ہوں، اپنے تمام شیعوں کو وصیت کرتا ہوں، تمام چاہنے والوں کو، ومن بلغا کلامی، اور اپنے تمام ان لوگوں کو وصیت کرتا ہوں جن تک میرا کلام پہنچ رہا ہے، بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ متقی بنے اور تمام امور کو منظم طریقے سے انجام دے. There should be organization in our life. ہماری زندگی میں آرگنائزیشن ہونی چاہیے. سونے کا وقت معین ہو، جاگنے کا وقت معین ہو، کھانے کا وقت معین ہو، پڑھائی کا، ہر چیز کا وقت ہونا چاہیے. موجودہ زمانے کے اندر اب ایک ویسٹرن جو بہت بڑا ڈائلیما ہے، میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جو نوجوانوں کو ایک میکینزم کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی ایک مشینری بنا رہا ہے، ایک سوچنے کی فکر اسے چھین رہا ہے. اب تک توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں 9 to 5 ایک کلاک بنایا انہوں نے کہ آپ کی نوکری 9 سے 5 تک ہے. اس کے بعد پھر نیوز کا ٹائم یہ ہے، سوپ اوپرا کا ٹائم یہ ہے، ڈرامے کا ٹائم یہ، ہر چیز کا ٹائم فکس کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سوچنے کی صلاحیت چھین لو اور صرف مشین بنا دو انسان کو. اللہ کہتا ہے کہ مشین مت بنو. ہمارا کلاک جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، فجر کا وقت بدلتا رہے گا، مغرب کا وقت بدلتا رہے گا، اور وہ نیچر کے حساب سے ہے، نیچرل سائیکل ہے. منظم ہونا شرط ہے لیکن مشین مت بنے. دونوں میں فرق ہے. اگر سوال آیا تو میں اس میں دوبارہ جاؤں گا، زیادہ نہیں جانا چاہتا. مغربی دنیا مشین بنانے کی کوشش کرتی ہے، اسلام منظم بنانے کی کوشش کرتا ہے. اسلام کا تقاضا ہم سے نظم کا ہے، تنظیم کا ہے، سوچنے کی صلاحیت چھیننے کا نہیں ہے. بلکہ اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان تب تک انسان ہے جب اس میں سوچنے کی صلاحیت باقی ہے. جب سوچنے کی صلاحیت چھین لی جائے تو اب وہ انسان نہیں رہا، اب وہ مشین بن چکا، بلکہ جانور بن چکا، جانوروں سے بدتر بن چکا. جانوروں کے اندر ایک سسٹم فٹ ہے، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، وہ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے ایسے مت بنو جس میں باہر سوچنے کی اس میں صلاحیت نہ ہو. تو اپنے امور کو تنظیم کرنا نوجوانوں کے لیے نہایت اہم ہے. کیسے تنظیم کریں گے؟ کلاک کیسے بنائیں گے اگر 9 to 5 نہیں ہوگا؟ نظم کیسے دیں گے اپنے تمام امور کو؟ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کے اندر نمازوں کی جگہ مت رکھو، اپنے بزی اسکیجول کے اندر نمازوں کی جگہ مت رکھو، نمازوں کے حساب سے اپنے وقت کو تنظیم کرو. پتہ نہیں میں اس کو کنوے کر پایا ہوں یا نہیں. یعنی انسان کا کلاک نماز کے حساب سے چلنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ساری چیزوں کے لیے میرے پاس وقت ہے، 5 منٹ کہیں میں نماز کو بھی دے دوں، میں تھوڑا سا وقت نہ اللہ کے لیے بھی رکھ لوں. نہیں، نمازوں کے لیے وقت رکھو اور اس کے حساب سے ہر چیز کو نظم دیتے چلے جاؤ. میں جب نماز پڑھوں گا تو اس کے بعد قرآن کے میرا وقت کہاں ہے، ناشتے کا وقت کہاں ہے، پھر جاب پہ اتنے بجے جانا ہے، پھر اسکول اتنے بجے جانا ہے، کالج اتنے بجے جانا ہے. ہر چیز کا وقت اس حساب سے تنظیم کرو، اس کو اولویت دو. مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اول وقت نماز کی پابندی کرے گا، چاہے توجہ سے نماز نہ پڑھے، اس کی زندگی میں خود بخود ایمان کے تمام مراحل طے ہوتے چلے جائیں گے. وہ کہتے تھے، سید علی قاضی کہتے تھے، اللہ اس کو اتنی توفیق دے دے گا کہ ہر چیز ویسی ہوتی چلی جائے گی جیسا اللہ چاہے گا. سید علی قاضی نے فرمایا، جو علامہ طباطبائی کے استاد ہیں، مرحوم عبداللہ خوئی کے استاد ہیں، مرحوم عبداللہ بہجت کے، جتنے پھر بعد میں عرفاء ہیں، سید علی، سید عبد الکریم کشمیری، جتنے بڑے بڑے عرفاء ہیں، ان سب کے استاد کا نام سید علی قاضی، جن کا طی العرض تھا، جن کا تقدس بہت مشہور تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اول وقت نماز سے اپنے سارے وقت کو نظم دو،
زندگی تبدیل ہو جائے گی، زندگی ماڈیفائی ہو جائے گی. تو نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر اس کا بے انتہا نقش ہونا چاہیے. کام سے مت کہو، نماز سے مت کہو کہ میرے پاس اس وقت کام ہے. کام سے کہو نہیں، میں اس وقت نماز کا وقت ہے. کام کو مت بتاؤ کہ تو زیادہ اہم ہے، نماز کو بتاؤ کہ تو زیادہ اہم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھی کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا، کچھ کہتے ہیں نماز پڑھ لوں پھر کام کر لوں گا. ابن سینا تاریخ انسانیت کے کامیاب ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں مغربی دنیا میں، کیونکہ میڈیکل سائنس میں ان کا بہت بڑا نقش ہے، فلسفے میں، ہر چیز میں. وہ کہتے ہیں جب بھی میں پریشان ہوتا تھا کسی فلسفی کسی میڈیکل کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، میں فوراً سب کام چھوڑ کے خدا کی نماز میں چلا جاتا تھا. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب واپس آتا تھا تو محسوس ہوتا تھا یہ تو پہلے ہی سے حل تھا، مجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ان معنویات کو اولویت دیں. میں اپنے بھائیوں سے، بچوں سے درخواست کروں گا کہ یاد رکھیں معنویت انسان کے لیے راستے کھولتی ہے. مرحوم امام خمینی کا انقلاب نہیں آ سکتا تھا اگر ان میں معنویت کا وہ لیول نہ ہوتا جو ان میں تھا. اگر وہ صرف ایک مرجع تقلید، ایک عام مرجع تقلیدی ہوتے تو وہ تب بھی انقلاب نہیں لا سکتے تھے جب تک کہ معنوی لحاظ سے وہ کسی اور درجے پہ ہو. یاد رکھیں ہمارا معنوی پہلو ہمارے لیے وہ کچھ راستے کھولتا ہے جو اوروں کے لیے نہیں کھولتے. تو پہلے حصے میں نے کہا تھا کہ اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. امریکہ میں ایک اصطلاح ایجاد کی ہے سائیکالوجسٹ نے، وہ کہتے ہیں پرسنل اسپیس. ہیومن بینگز آر سوشل اینیملز بٹ دے نیڈ پرسنل اسپیس. انسان سوشل اینیمل ہے، معاشرے میں رہنے والا ہے، لیکن اس کو پرسنل اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے، تنہائی کی کچھ دیر. معصومین کہتے ہیں کہ اب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں. محمد آپ فرماتے ہیں کہ ان لی ساعۃ مع اللہ لا یتحملہ نبی مقرب، نبی مرسل ولا ملک مقرب. میرا ہر 24 گھنٹے میں خدا کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار ہوتا ہے جس کا کوئی نبی مرسل اور کوئی ملک مقرب بھی متحمل نہیں ہے. متحمل نہیں ہے، کوئی متحمل نہیں ہے. یعنی ہمارا ہر 24 گھنٹے میں خدا کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار ہونا چاہیے جس کے بغیر ہم لوگ پھر اس پرسنل سپیس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا کام الہی نہیں رہے گا. تو نوجوانوں کے لیے ولو 5 منٹ ایسے ہوں جہاں تنہائی میں بیٹھ کے، جسے ہم لوگ محاسبہ بھی کہتے ہیں، مراقبہ بھی کہتے ہیں عرفان کی اصطلاحات میں، اخلاق کی اصطلاحات میں. جیسے ساتویں امام کی حدیث ہے کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے، جسے آپ لوگ انگلش میں کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی. ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، خود اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو ایسا ہر روز 5 منٹ کا، اور اگر دن کے آخر میں ہو سونے سے پہلے وضو کریں اور 5 منٹ آنکھیں بند کرنے کے بعد اپنے سارے دن کو اینالائز کریں. نوجوانوں کی معنویت خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. آپ کا آج کل سے بہتر ہوگا. میں 2 اور پہلوؤں پہ بولنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے حوالے سے. آج پاکستان میں بہت سے لوگوں نے مجھے ٹیکسٹ میسیجز بھیجے ہیں کہ آج اس کو اگر کور کر سکیں. بہت سے مختلف لوگوں نے مختلف موضوعات کی ریکویسٹ کی. میں سارے ایشوز کور نہیں کر سکتا ایک سیمینار میں، اور میں پچھلے پورے 1 ہفتے سے آرام نہیں کر پا رہا ہوں. بس تھوڑے بہت چند اگر گھنٹے یہاں وہاں مل جائیں تو سو لیتا ہوں تھوڑا بہت. میری زندگی، میں نظم کا درس دے رہا ہوں لیکن میری زندگی تھوڑی سی بے نظمی کا شکار ہے. محرم سفر کے اندر بالکل بے نظم ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ہمارے دن اور رات میں تمیز نہیں رہتی. مسلسل ملاقاتیں، ڈسکشنز اور یہ سیمینارز یا سالہ جاب. ایک مسئلہ کہ ہمارے ہاں اس وقت معاشرہ انتشار کا شکار ہے، ڈویژن کا شکار ہے، پولرائزیشن کا شکار ہے، سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے.
سوشل ایشوز کے اندر، یعنی جتنے بھی ایشوز دیکھیں بے انتہا ڈویژنز ہیں، ان تمام ڈویژنز کے اندر ہمارا نوجوان پہلے سے زیادہ کنفیوز ہے کہ کس طرف اس کا رجحان بڑھے۔ میں اپنے تمام نوجوان بہن بھائیوں سے درخواست کروں گا، بچوں سے درخواست کروں گا کہ ڈویژن کے اندر آپ حصے دار مت بنیں، تقسیم میں حصے دار مت بنیں، بلکہ اس تقسیم سے دور رہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکٹیویٹیز میں حصہ مت لیں، ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، لیکن اس تقسیم کے حصے دار مت بنیں، یعنی اس تقسیم کو بڑھانے میں کوئی رول پلے نہ کریں۔ اس تقسیم کو دیکھیں، معاشرے میں جب آگ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو دو کام کیے جا سکتے ہیں، یا پیٹرول لے کے پھریں یا پانی لے کے پھریں، یا اس آگ کو بڑھاتے چلے جائیں یا اس کو بجھاتے چلے جائیں۔ نوجوانوں کا کام اس آگ کو بڑھانا نہیں ہے، بجھانا ہے۔ اس تقسیم کے حصے دار مت ہوں، اس تقسیم کے، اس ڈویژن کے، پولرائزیشن کے حصے دار مت بنے، بلکہ اچھی ایکٹیویٹیز میں سب جگہ حصہ لیں اور تقسیم کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اس میں بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ لوگ انشاءاللہ خود ڈسکس کریں گے۔ میں صرف دو اس کے اندر نظریات پیش کروں گا کہ کیسے کیا جا سکتا ہے، ایک معاشرے کے اندر تقسیم کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ایک، تقسیم کو کم سے کم ڈسکس کریں، لڑائی جھگڑوں کو، جس کو کہتے ہیں کہ کنٹروورشل ٹاپکس کو کم سے کم ڈسکس کیا جائے۔ جتنا کنٹروورسیز کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کو اتنی زیادہ ہوا ملتی ہے اور وہ اتنی زیادہ تقسیم بڑھتی ہے۔ کنٹروورشل ایشوز کو بڑھانا نہیں چاہیے، ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کی اہمیت کم دے کے آپ اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ کنٹروورسیز کو ڈسکس کریں گے آپس میں بیٹھ کے، اتنا وہ بڑھے گی۔ تو اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ جن افراد پہ، معاشرے کے افراد پہ آپ کا اعتماد ہے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے کمیونٹی لیڈرز ہوں، چاہے اور انٹلیکچوئلز ہوں، پڑھے لکھے افراد ہوں، ان سے جا کے ان کنٹروورسیز کو حل کروا لیں اور کہیں کہ اس کا حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے۔ لیکن اس کو ڈسکس کر کر کے جو بحث برائے بحث ہو، بڑھائیں مت۔ پتہ نہیں میں اس کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں، یہ میری بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ جتنا زیادہ کنٹروورسیز کو ڈسکس کریں گے وہ اتنا بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اور کنفیوژن پھیلے گی، کم نہیں ہوگی۔ وہ افراد جو اس کا حل رکھتے ہیں، ان سے ایک ڈیسائسو، ایک فیصلہ کن گفتگو سنیں اور اس کو ختم کر دیں، مزید ڈسکس نہ کریں۔ یہ پہلا حل ہے جو بہت بڑے بڑے فقہاء نے اب نہیں دیا، بہت پہلے دیا۔ کنٹروورسیز ہر دور میں رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، یہ پاکستان سے مختص نہیں ہے برادران گرامی، پوری دنیا میں جہاں جہاں گیا ہوں ہر جگہ کنٹروورسیز موجود ہیں۔ آپ یورپ، امریکہ چلے جائیں گے، آسٹریلیا، کہیں چلے جائیں، اختلافی موضوعات موجود ہیں، چاہے سیاسی حلقوں میں ہوں، چاہے علمی حلقوں میں ہوں، چاہے مذہبی حلقوں میں ہوں، ہر جگہ اختلاف نظر موجود تھا، ہے، رہے گا۔ تو اس کے اندر اس کا پارٹ مت بنے۔ ایک یہ حل۔ دوسرا حل یہ ہے کہ کسی بھی کنٹروورشل موضوع پہ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں یا اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو مطالعات سے حل کیجئے، تحقیق سے حل کریں، بحث و مباحثے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں۔ اور اگر بحث و مباحثہ کریں تو جو اس فیلڈ کے ماہر افراد ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان سے بحث کریں۔ ان افراد سے بحث نہ کریں جو اس میں ماہر نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپ کو فردر کنفیوز کر دیں گے، وہ آپ کو اور زیادہ کنفیوز کریں گے۔ تو یہ صرف دو حل میں نے پیش کیے ہیں، اس سے زیادہ میں چاہوں تو اس کو پھیلا سکتا ہوں، لیکن پھیلاؤں گا نہیں۔ تو آج ہمارے نوجوانوں کے درمیان میں جتنے بھی اختلافی موضوعات ہیں اس کو ڈسکس کر کے بڑھائیں نہیں۔ اچھا، نوجوانوں کی دماغی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ بحثیں کر کر کے اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں اور کنفیوژن کا فردر شکار ہوتے ہیں۔ ایک میں تمام اپنے
سامعین سے درخواست کروں گا، چاہے نوجوان ہوں چاہے بزرگ ہوں، مطالعے کی عادت ڈالیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں. چاہے ابتدا میں صرف 5 منٹ مطالعہ کریں لیکن کریں ضرور. 5 منٹ مطالعہ کرنے کے بعد 1 منٹ اس پہ سوچیں ضرور، میں نے کیا پڑھا، اس میں کیا پیغام تھا، میں نے کیا سیکھا. اور ابتدا میں خشک موضوعات کو بحث مت کریں، اچھے موضوعات لے لیں. اگر اردو میں پڑھنے کا شوق ہے، انگلش میں، جس زبان میں پڑھنے کا شوق ہے، ان موضوعات کو پڑھیں جن سے آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، تاکہ آپ کی رغبت باقی رہے. مثلا اخلاق پہ علامہ مجلسی کتاب ہے عین الحیات، میں درخواست کروں گا، اس کا اردو میں ترجمہ ہے روح الحیات، مرحوم سید نسیم امروہوی کا ترجمہ ہے، اردو کا شاہکار ہے. اردو اس کی اتنی پیاری ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا کتاب رکھ دیں. انہوں نے ایسے لکھی ہے، ایسے ترجمہ کیا اس کا جیسے یہ کوئی انہوں نے ایک کہانی لکھی ہے، ایک ناول لکھا ہے. بہت پیاری اردو ہے اور اخلاقی تبدیلی کے اندر بے انتہا مؤثر ہے. حضرت ختم مرتبت کی جو وصیت ہے جناب ابو ذر غفاری کو، علامہ مجلسی نے اس کی تشریح لکھی ہے، وصیت لکھی ہے اور اس کی تشریح کی ہے. عین الحیات، اردو میں اس کا نام ہے روح الحیات. اس وقت آن لائن بھی موجود ہے، وہاں پڑھیں چاہے خرید لیں. اپنے اندر اخلاقی تبدیلیاں لانے کے لیے جتنے بھی اخلاقی موضوعات ہیں سارے کے سارے اس میں کور کیے گئے ہیں. ضخیم کتاب ہے، بہت تفصیلی ہے لیکن بہت پیاری کتاب ہے. تو ایک تو ہر نوجوان پڑھنے کا اپنے اندر مادہ پیدا کرے. دوسرے، ہر نوجوان فیصلہ ضرور کرے کہ میں اپنے اندر پازیٹیو چینج ضرور لے کے آؤں گا. علامہ طباطبائی سے سوال کیا گیا کہ نوجوانوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ وہ ترقی کریں، تو انہوں نے فرمایا، معصوم نے فرمایا ہے، ہیچ موقع خودتون راضی نباشید، کبھی بھی اپنے سے راضی مت ہونا، اپنے سے خوش مت ہونا، اپنے سے سیٹسفائی مت ہونا. اب اگلے کیونکہ مرحلہ ختم ہو رہا ہے، میں جلدی 7-8 آپ کے سامنے حل پیش کروں گا اور اس کی تفصیل نہیں دے پاؤں گا. تو نمبر 1، علامہ طباطبائی نے نوجوانوں کے لیے جو وصیت کی ہے، کہا اپنے سے کبھی راضی مت ہونا. یہ مت ہونا میں بہت اچھا ہوں، میں بہت قابل ہوں، میں بہت دیندار ہوں، میں بہت متقی ہوں. بس جہاں پہ آپ نے یہ سوچنا شروع کیا وہیں سے زوال شروع ہو گیا، وہیں سے آپ کے اندر انحطاط شروع ہو گیا. تو کبھی بھی اپنے سے راضی مت ہو جائیں. ہمیشہ کہ نہیں مجھے بہتر بننا ہے، مجھے بہتر بننا ہے، کبھی بھی راضی مت ہو. نمبر 1. نمبر 2، ایک نوجوان نے علامہ طباطبائی کو خط لکھا، کہا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے دل میں اعتقادی شبہات بھی آتے ہیں، میں گناہ بھی بہت کرتا ہوں، میرے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہے کہ میں حوزے کا طالب علم بن جاؤں، میں نوکری بھی کرتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں. مجھے کوئی مختصر سا ایسا عمل بتا دیں جو میں اپنی زندگی کے اندر پیادہ کروں، ایگزیکیوٹ کروں، عمل درآمد کروں اور میری زندگی میں ایک پازیٹیو تبدیلی آئے. نہ وقت ہے، نہ میرے اندر طلب ہے کہ میں بہت زیادہ محنت کروں اپنے اوپر، تو میں نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا ہوں نہ تبدیلی لا سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی صرف واجبات کی پابندی کرو، اپنی نمازیں ادا کرو اور رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر کی تلاوت ضرور کرو. سورہ حشر، سورہ نمبر ظاہراً 60 ہے. کہ سورہ حشر کہ ہر رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر کو ضرور تلاوت کر لو اور اس کی تلاوت کبھی مت چھوڑنا. اگر پابندی سے تلاوت کرتے رہو گے، 5 منٹ لگتے ہیں، شروع میں الفاظ مشکل ہوں گے، 4 صفحوں پہ ہے، شروع میں شاید 10 منٹ لگیں گے، ایک مرتبہ آپ کو 1 مہینہ پڑھیں گے، اس کے بعد 5 منٹ میں 4 منٹ میں آپ تلاوت کر لیں گے، شاید اس سے بھی کم. سورہ حشر کا سورہ حشر کو پابندی سے پڑھتے رہو، اللہ تمہارے زندگی میں وہ تبدیلیاں لے کے آئے گا جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہو، وہ مقامات عطا کرے گا جو تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. سورہ حشر کی پابندی رکھو.